الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان بدر کے مقام پہ واقع ہوا۔ بدر یہ ایک شخص کا نام تھا، اس نے اس جگہ کنواں کھودا، کنویں کا نام بھی بدر ہی پڑ گیا، اس کنویں کی وجہ سے ساری جگہ کا نام ہی بدر پڑ گیا، مقام بدر، میدان بدر۔ تو یہاں جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی، کافروں کی پہلی جنگ۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو باوجود کمزور ہونے کے، ساز و سامان نہ ہونے کے، تو اللہ پاک نے کافروں کو کیا دی ہے؟ فتح دی ہے۔ کافروں کو شکست ہوئی ہے، ذلیل و خوار ہوئے، اور مسلمان جو تھے اللہ پاک نے ان کو فتح نصیب فرمائی، عزت نصیب فرمائی۔ جنگ بدر کے بعد پھر کافروں کے کسی بھی میدان میں قدم جم نہیں سکے، اکھڑتے گئے ہیں، آخر تک مسلمان بڑھتے گئے، اللہ بڑھاتا گیا اور کفر کو اللہ گھٹاتا گیا۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں اذ تستغیثون ربکم، بدر کے مقام پہ کافر بھی پہنچ گئے اور مسلمان بھی پہنچ گئے۔ فرما رہے اللہ پاک اذ تستغیثون ربکم، جب تم مسلمانوں اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ فریاد۔ بدر کے مقام میں تم کیا کر رہے تھے؟ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ فریاد کا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ فریاد کا مطلب کیا ہے؟ مدد طلب کرنا۔ یعنی جب مسلمانوں تم اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے اپنے رب سے کیا کر رہے تھے؟ فریاد، مدد طلب کر رہے تھے۔ فریاد کا مطلب کیا ہے؟ مدد طلب کرنا۔ فریاد رس کا مطلب ہے مدد کرنے والا، مدد کو پہنچنے والا۔ لفظ ہے نا فریاد، فریاد رس۔ فریاد رس کو کیسے؟ تو مدد کرے، موقع پہ مدد کرے۔ تو اللہ پاک مدد کرنے والے ہیں۔ تو مسلمانوں جب تم اپنی قلت کی وجہ سے، دشمن کی کثرت کی وجہ سے اپنے رب سے کیا کر رہے تھے؟ مدد طلب کر رہے تھے۔ جب تم اللہ بھائیو، ساری دنیا کے ولی مل کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتلاؤں، صحابی کا اتنا شان ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان، ولی، پیر، فقیر، مولوی، حاجی سب مل کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سارے صحابی، ولی، مومن، حاجی یہ مل کے ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سب نبی، حاجی، نمازی، مسلمان سب یہ سارے مل کے ہمارے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے شان میں، اور ساری مخلوق اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، صحابی جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے،
اور کسی کی ولایت میں آپ شک کر سکتے ہو، لیکن صحابی کی ولایت میں شک نہیں کر سکتے. سارے صحابہ جتنے بھی ثابت تھے 312 صحابی اور اللہ کے نبی موجود ہیں، ان میں زندہ ہیں. سب صحابی اللہ کے ولی اور نبی، اللہ کے محبوب زندہ نبی، یہ کس سے مدد طلب کر رہے ہیں؟ قرآن ہے فاستجاب اذ تستغیثون ربکم. اللہ جب تم مدد طلب کر رہے تھے کس سے؟ مسلمانوں تم اور میرے محبوب تم سب، جب تم کس سے؟ اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی، سب نبیوں نے، ہمارے نبی نے بھی، صحابہ کرام نے بھی مدد کس سے مانگی ہے بھائی؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے. لیکن اب لوگ کیا اللہ کو چھوڑ کے نبیوں ولیوں سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر نبیوں ولیوں سے ہی مدد مانگ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا المدد یا رسول، کوئی کہہ رہا مولا علی مدد، کوئی کہہ رہا مدد کن معین الدین چشتی، لگا دے پار کشتی. اس طرح مدد مانگ رہے ہیں. میرے بھائیو دیکھو، یہ اللہ کے نبی زندہ نبی ہیں، جنگ بدر میں ایمان بناؤ، عقیدہ بناؤ. 312 صحابی ہے، چوٹی کے صحابی ہیں، اولو العزم صحابی. یہ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ نبی بھی، نبی کے صحابی بھی، یہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں. میرے بھائیو تو مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے. جو ما فوق الاسباب، اللہ کے علاوہ کسی نبی سے، ولی سے، پیر فقیر سے، کسی سے بھی مدد مانگتا ہے، وہ اللہ کی قولی عبادت میں شرک کرتا ہے. یاد رکھنا، یہ اللہ پاک کی صفت ہے، مانگنا، پکارنا. اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو. اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب، ما فوق، جہاں اسباب، ذرائع، وسائل ختم ہو جائیں تو پھر کس سے مدد مانگیں گے؟ اللہ سے مدد مانگیں گے. بھائی ما فوق الاسباب، اگر اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور سے مدد مانگ رہا ہے تو اللہ کی قولی عبادت جو ہے، زبان والی عبادت، تو اس عبادت میں شرک کر رہا ہے. اور اللہ پاک کے علاوہ کو کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے، کسی کو بھی کر رہا ہے، تو اللہ پاک کی فعلی عبادت میں شرک کر رہا ہے. اور جو اللہ پاک کے علاوہ کوئی نظر نیاز، بکرا چھترا کو دے کسی اور کے نام پہ تقسیم کر رہا ہے، وہ اللہ پاک کی مالی عبادت میں شرک کر رہا ہے. تو قولی عبادت بھی کس کے لیے، فعلی عبادت بھی کس کے لیے، اور مالی عبادت بھی کس کے لیے. اور یہ بار بار ہم نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات کا مطلب یا اللہ قولی عبادت تیرے لیے، والصلوات فعلی عبادت بھی تیرے لیے، والطیبات مالی عبادت بھی تیرے لیے. جب پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، پڑھتے ہو نا کہ سب تعریفیں کس کے لیے، یہ تو جانتے ہو نا الحمدللہ کہ سب تعریفیں کس کے لیے. یہ بھی ہم آج کر رہے ہیں، التحیات للہ، وہی آ رہا ہے للہ، الحمدللہ اور التحیات للہ. جیسے سب تعریفیں اللہ کے لیے، اور قولی عبادت بھی کس کے لیے، اللہ کے لیے. فعلی عبادت کس کے لیے، اللہ کے لیے. مالی عبادت بھی کس کے لیے. یہ ہم بار بار عہد کرتے ہیں نماز کے اندر میرے بھائیوں. لیکن مولوی صاحب یہ معنی بتلاتے نہیں اس کا. تحیات کا مطلب کیا ہے، والطیبات والصلوات، یہ چھپا رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں مولوی صاحب جی. تو یہ قولی فعلی مالی عبادت ہم ہر نماز میں بار بار یہ عہد کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کہ اللہ قولی عبادت بھی تیرے لیے، فعلی عبادت بھی تیری کریں گے، قولی عبادت بھی تیری کریں گے، اور مالی عبادت بھی تیری کریں گے. اللہ اکبر. اللہ پاک فرما رہے اذ تستغیثون ربکم. مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ فاستجاب لکم، تمہارے رب نے تمہاری دعا کو کیا کر لیا؟ اللہ. فاستجاب لکم، اللہ پاک نے، تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، ریجیکٹ نہیں کیا، مسترد نہیں کیا. اور ساتھ یہ بھی کہا انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، بے شک میں مدد کروں گا تمہاری مسلمانوں 1000 فرشتے کے ساتھ. اللہ 1000 فرشتے کے ساتھ. اور مردفین، وہ فرشتے بھی لگاتار آئیں گے پیدر پہ. یہ بھی 2 فرشتے پہلا پہ چھڑے ہیں، جسے F16 پہ امریکہ نے بھیجے، کو کہا گیا پہلے 6 مہینے بعد پہ چھڑے، نہیں، لگاتار.
پیدر پہیے کے بعد دیگر فرشتے قطاروں میں آئیں گے ایسے فرشتے. اللہ اکبر کبیر. یہاں 1000 کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران پیچھے آپ نے پڑھا ہے وہاں 3000 فرشتوں کا بھی ذکر ہے اور 5000 فرشتوں کا ذکر آپ پڑھ کے آئے ہیں. لیکن 3000 5000 فرشتے جو ہے وہ مشروط ہیں، مشروط کہ نہ وہ شرط پائی گئی اور نہ وہ فرشتے آئے. شرط یہ تھی کہ مشہور یہ ہو گیا جنگ بدر میں کہ زبن بن جابری کافر سردار تھا بہت بڑا، اس کا بڑا لشکر تھا. مشہور ہو گیا کہ زبن بن جابر جو سردار ہے نا بڑا لشکر لے کے کافروں کی حمایت کے لیے آ رہا ہے میدان بدر میں. تو مسلمان پریشان ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا گھبراؤ نا، آنے دو اس کو، آنے دو. وہ آ گیا لے کے لشکر تو میں 3000 فرشتے بھیجوں گا. اللہ پاک نے فرمایا گھبراؤ نا، وہ آ گیا اگر تو پھر میں کیا بھیجوں گا 3000 فرشتے. لیکن وہ آئے ہی نہیں تو 3000 فرشتے بھی نہیں آئے. کہ اللہ پاک نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم، اگر تم صبر کرو تقوی میں قائم و دائم رہو اور دشمن تم پہ فوراً یکدم حملہ کر دے تو میں تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے بھیجوں گا. لیکن وہ یکدم حملہ نہیں ہوا، یعنی یہ 3000 فرشتے 5000 نہیں آئے، وہ شرط ہی نہیں پائی گی. تو اللہ پاک نے 1000 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کے میدان بدر میں کیا کی ہے فتح کی. 1000 فرشتے آئے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے. اور جو فرشتے آئے ہیں اس میں آتا ہے انہوں نے سر پہ سفید رنگ کی پگڑیاں باندھی ہوئی تھی، سفید لباس اور سفید کیا تھی ان کے سروں پہ پگڑیاں تھی بندھی ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالامائم، اور لوگوں پگڑیاں باندھا کرو. نبی کا فرمان دیا علیکم بالامائم، پگڑیاں باندھا کرو. اور اللہ کے نبی نے بھی ساری زندگی سفید رنگ کی پگڑی باندھی ہے. جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اس وقت اللہ کے نبی کے سر پہ سیاہ پگڑی بندھی ہوئی تھی، سر پہ ساری زندگی سفید پگڑی باندھی. اور اس وقت کون سی پگڑی تھی؟ سیاہ رنگ کی پگڑی تھی. ہاں جی، یعنی سفید پگڑی باندھنا، سیاہ پگڑی باندھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت اور طریقہ ہے. فرشتوں نے بھی جنگ بدر میں جو فرشتے آئے تھے 1000 انہوں نے بھی سفید رنگ کی پگڑیاں باندھی ہوئی تھی. تو اب بھائیو جتنے مولوی اتنی ہی پگڑیاں. ہاں جی، جتنے مولوی رنگ برنگی پگڑیاں. میں نے ایک پوچھا سبز پگڑی والے سے، میں بھائی یہ کیوں بندی تو سبز رنگ کی پگڑی عقیدہ تو نہیں پتا بھائی کہ اللہ کے نبی کے روزے کا رنگ سبز ہے. میں کو تو رنگ سبز ہے نا، کپڑا تو نہیں نا نبی کے روزے سبز، تو سبز کپڑا بنیا ہوا یہ تو جوڑ نہیں ملیا. اللہ کے نبی کے روزے کا رنگ کیا ہے؟ سبز. تو کپڑا تو نہیں نبی کے روزے میں سبز، تو کپڑا بنیا یہ تو جوڑ نہیں ملیا. پھر کی کرا؟ میں ٹینڈ کرا کے سبز رنگ کر، ٹینڈ کرا کے سبز رنگ کر پھر صحیح ہے. اتنا ہنسیا، اتنا ہنسیا، میں تھوڑا ہنسا زیادہ ہنسا. اللہ سے دے یہ روز بعد میں بنا ہے، نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں تھا تو بات ترکیوں نے بنایا، نبی کا رنگ کر دیا، پوری امت نے قبول کر لیا. لیکن اللہ کے نبی نے جو پگڑی باندھی ہے وہ کس رنگ کی باندھی ہے؟ سفید رنگ کی اور سیاہ کیا. یہ نبی کی سنت. اللہ کے نبی کے دور میں ایک چندہ ہوتا تھا فنڈ جو جہاد کے لیے، جو بھی بیت المال ایک چندہ ہوتا تھا. اب کتنے چندے ہیں؟ جتنے مولوی اتنے ہی اپنے اپنے چندے اکٹھے کر رہے ہیں، اپنی بھی کھلا اکٹھیاں کر رہے ہیں جی. اور اللہ کے نبی کے دور میں اللہ ایک جھنڈا ہوتا تھا صرف نبی کے دور. نبی والا جھنڈا جو ہے نا وہ سیاہ اور سفید پٹیوں والا جھنڈا ہے. نبی والا جھنڈا سیاہ پٹیاں اور سفید پٹیاں، یہ اللہ کے نبی کا جھنڈا ہے. تو اب جتنے مولوی اتنے جھنڈے، رنگ برنگے جھنڈے. اور یہ جھنڈا جو تھا یہ میدان جہاد میں لہرایا جاتا تھا. ہاں جی، مسجدوں پہ نہیں لگتا تھا جھنڈا، میدان جہاد میں جھنڈا نبی والا جھنڈا لہرایا جاتا. اور اب جھنڈے کہاں لگ رہے ہیں؟ مسجدوں میں، مزاروں پہ، درباروں پہ، بازاروں میں جھنڈے ہی جھنڈے، جھنڈے ہی جھنڈے. اللہ کے نبی کے دور میں صرف ایک نعرہ لگتا تھا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بس یہ نعرہ ہے اور کوئی نعرہ نہیں تھا. تو اب جنہیں مولوی اتنے ہی نعرے 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 نعرے. اور یہ نعرہ بھی جہاد میں لگتا تھا، میدان جہاد میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر. مسجد میں نہیں، بازاروں میں نہیں، مدینے میں ہی لگ رہا، باہر جنگ میں. تو اب یہیں لگ رہے ہیں بازاروں میں، گلیوں میں، مسجدوں میں. نعرے بدل دیا دین نبی کے لوگوں نے. یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں لیکن نہیں ادھر آتے. مسجد مولوی صاحب نے لگا دیا، ادھر لگ گئے بس. اللہ پاک فرما رہے کہ مردفین
کہ لگاتار آئیں گے فرشتے، یہ کے بعد دیگرے قطار میں آئیں گے. فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں کیا اللہ نے اس فرشتوں کے نزول کو مگر تمہارے لیے خوشخبری. اللہ پاک فرشتہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے، ایک ہی بھیج دیتے. جبریل علیہ السلام نے 5 بستیاں پیچھے ہم نے پڑھا لوط علیہ السلام کی، اٹھا کے نیچے کو پار کے ایسے اٹھا کے اوپر لے گیا، اٹھا کے جبریل علیہ السلام 5 بستیوں کو، لاکھوں آدمی تھے ان کے اندر، اٹھا کے اوپر لے گیا آسمان کے قریب. اتنا قریب لے گیا کہ آسمان والوں کو کتے جو بھونک رہے تھے ان کی آوازیں یا اور گدے، ہاں جی، وہ سننے لگ گیا آسمان میں. تو اوپر سے پھر ایسے ہی کر دیا. یعنی ان کی تباہی کے لیے ایک ہی فرشتہ بہتر تھا، کافی تھا. لیکن اتنے فرشتے جو آئے 1000 اللہ پاک فرمائے اس لیے نازل فرمائے ہیں تاکہ تمہیں خوشی ہو، تمہیں بشارت ہو. تو چلو اگر کافر 1000 ہے، ہمارے ساتھ بھی اللہ کے بھیجے 1000 فرشتے ہیں گے، اس لیے بھیجے کہ اگر کافر 1000 ہیں تو ہمارے ساتھ بھی اللہ کے بھیجے 1000 فرشتے ہیں تاکہ تمہیں خوشی ہو فرشتوں کی وجہ سے. اور دوسری بات وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، ان کے ساتھ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں فرشتوں کی وجہ سے. جو کافروں کی وجہ سے خوف جو زیادہ ہیں، لیس اسلحے سے ہم نہیں اس پوزیشن میں، تو خوف سا پریشانی سی پیدا ہو گئی سی، وہ خوف نکل کے تمہارے دلوں میں کیا آ جائے، اطمینان آ جائے. اس لیے بھی میں اللہ پاک فرما رہے ہم نے فرشتے بھیجے. اللہ آگے اللہ پاک دیکھو بڑا سونا رزلٹ نکالا، بڑا نتیجہ نکلا. واہ قرآن کیسا عقیدہ بنا رہا ہے قرآن. ومن نصر الا من عند اللہ، سبحان اللہ کو ذرا سارے سبحان اللہ. ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ذرائع اسباب وسائل بروئے کار لاؤ. اسلحہ لشکر فوج ہونی چاہیے، لیکن ذرائع اسباب وسائل اسلحہ فوج لشکر کی وجہ سے مدد نہیں ہوگی. کوئی نبی مدد نہیں کرے گا، کوئی ولی مدد نہیں کرے گا، کوئی فرشتہ مدد نہیں کرے گا. ومن نصر الا من عند اللہ، مدد کون کرے گا؟ سبحان اللہ. نتیجہ کر دیا. ذرائع اسباب ہی بروئے کار، ان پر بھروسہ نہ کرے، ان کی وجہ سے مدد نہیں ہوگی. نہ نبی تمہیں کو مدد دے گا اور نہ کو ولی، نہ کو فرشتے. یہ کہ ذرائع ہے، فرشتے آئے ہیں، ذریعہ ہے کہ، لیکن مدد کون کرے گا؟ ومن نصر الا من عند اللہ. بھائیو یہ یقین بنا لو کہ ما فوق الاسباب مدد کون کرتا ہے. ما تحت الاسباب ایک مدد ہوتی ہے، وہ آپ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں، کرنی بھی چاہیے. میں نے کئی دفعہ بتایا ما تحت الاسباب کوئی کہے یار مجھے پانی پلا، روٹی کھلا، مجھے اسٹیشن تک چھوڑے موٹر سائیکل پہ، کچھ 4 پیسے دے دے، ہے جی. تو اس قسم کی جو مدد ما تحت الاسباب یہ کر سکتے ہو تم ایک دوسرے سے، کرنی بھی چاہیے. ایک ہوتی ما فوق جہاں اسباب ذرائع کھٹ جائے، وسائل کٹ جائے، تو پھر مدد کس سے مانگ رہی ہے؟ اللہ سے. یہ یاد رکھ لے، ما فوق الاسباب. اگر مدد مانگو کسی اور سے یہ شرک ہو جائے گا. یاد رکھنا یہ اللہ کا حق ہے کہ ما فوق الاسباب، اللہ کو پکارو اور اللہ سے مدد مانگو. ومن نصر الا من عند، نہیں ہے مدد مگر کہاں سے؟ اللہ کے ہاں سے. کوئی مدد نہیں کرتا ہے لوگوں کو، اور مدد کرتا ہے اللہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تمہیں کوئی مغلوب کر ہی نہیں سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں رسوا کرے تو اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ قرآن کی آیت ہے. اور یہ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے تو مدد کس کی ہوتی ہے؟ فتح کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح کیا ہے؟ قریب ہے. تو یقین جمالو لکھ لو دلوں پہ کہ ما فوق الاسباب کوئی مدد نہیں کرتا، ما فوق الاسباب کون مدد کرتا ہے؟ یقین بنا لو. یاد ومن نصر، یہ دوسری دفعہ آئی ہے. پہلے یہ جملہ ہے 4 پارے میں، تو اب آئے 9 پارے. ومن نصر الا من عند اللہ، کوئی مدد نہیں کرتا، اللہ مدد کرتا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وہی ثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. تم مدد کرو اللہ کے دین کی، اللہ کیا کرے گا؟ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہارے قدم بھی جما دے گا. ایک مقام پہ فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ اللَّهُ، اللہ پاک نے قسم کھا کے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد نہ کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا.
کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے اللہ اس کی مدد نہ، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے۔ میرے بھائیو دیکھ لیں، دین قرآن ہے، یہ قرآن دین ہے کہ نا؟ حدیث کی شرح ہے، اور کیا دین ہے؟ فقہ جو ہے وہ حدیث کی شرح ہے، بس یہی دین ہے۔ اللہ کے نبی ہم کو دے قرآن یہ دین ہے، حدیث کی شرح ہے، فقہ حدیث کی شرح ہے، اصل قرآن ہے میرے بھائی، یہ دین ہے ہمارے پاس۔ اب پڑھو اس کو، سمجھو اس کو، ذوق و شوق کے ساتھ آؤ، اپنے دلوں میں اتارو اور اس کی اشاعت کرو، تبلیغ کرو۔ میں تو کہتا ہوں اپنا آپ مشن بنا لیں، وظیفہ بنا لیں، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، سفر میں، حضر میں، کوئی آدمی ملنے آئے آپ سے، اس کو یہی دعوت دو قرآن کی، یہ مشن بنا لو، اس سے سب بات بعد میں کرو، کام آیا ہے کام بعد میں کرو، بھائی پہلے یہ سن۔ ہاں، یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر 2 قیدیوں نے تعبیر پوچھی تھی، فرمایا کہ تعبیر بعد میں تو بتلاؤں گا، پہلے اللہ کی توحید سنو مجھ سے۔ اللہ کی توحید بیان فرمائی یوسف علیہ السلام نے پہلے، پھر بعد میں تعبیر۔ اپنا مشن بنا لو، کرو مدد اللہ کے دین کی۔ دیکھو کہ تم جتنی قرآن کی تبلیغ، اشاعت، قرآن کے ساتھ قریب ہوتے جاؤ گے، اسی حساب سے اللہ کے وعدے ہیں۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی، مسلمانوں اللہ کیا ہے؟ سچا ہے نا۔ اللہ کا قرآن بھی، اللہ کا رسول بھی، اللہ کے رسول کا فرمان بھی سچا ہے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے وعدے ہیں قرآن میں۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، قسم کھائی اللہ نے، اللہ کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ اس کی مدد نہ کرے، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ وعدہ کیا اور پکا وعدہ کیا اللہ پاک نے، کرو، جڑو قرآن کے ساتھ، دعوت دو ساتھیوں کو۔ آگے بھی یہ بھی ہم نہیں پڑھنا ہے، آگے بھی دعوت، کوئی مانے نہ مانے، یہ نہیں کو آئے نہ آئے، نہ آئے نہ مانے، لیکن تمہیں اللہ انعام عطا فرمائے گا دعوت کا۔ دعوت و تبلیغ یہ قرآن کی یہ جاری کرو، اس کو مشن بنا لو، اپنا وظیفہ بنا لو، جہاں بھی بیٹھے ہو، کوئی ساتھی آ گیا، کوئی دوست آ گیا گھر میں، کوئی بیٹھ میں، کوئی باہر، اس کو پہلے یہ دعوت دو، پھر قرآن کا رنگ چڑھے گا انشاءاللہ آپ پہ۔ ہاں، پھر قرآن کا نشہ چڑھے گا آپ کو۔ مشن بنا لو، جہاں بھی بیٹھو، جب بھی کوئی ساتھی دوست میں نہیں یار ہم تو وہاں پڑھتے ہیں عشاء کے بعد فلاں مسجد میں قرآن کا درس ہوتا ہے، یار وہاں آؤ، تم ایک دن آؤ، دو آؤ تو صحیح ذرا، یار کیا ہو جائے گا تمہیں، دعوت دو اس کو، اگر نہیں آئے گا تو اللہ اجر عطا فرمائے گا الحمدللہ۔ یہ مشن بناؤ، قرآن کی محبت دل کے اندر لاؤ، قرآن کو امام بنا لو، پیشوا سب چھوڑو، بس قرآن ہی کافی۔ علیہ صلی اللہ بکافی العبد، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ ہی کافی ہے، کسی اور پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ کتابوں میں سے قرآن ہی کافی ہے، نبیوں میں سے آخری نبی کافی ہے، کعبوں میں سے بیت اللہ ہی کافی ہے، بس بات۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، محبوب جو کتاب نازل کیے کافی نہیں ان کو، وہ یہی کافی ہے۔ اللہ دنیا اور آخرت کے کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی مولوی کی، پیر فقیر کی۔ یہ تھوڑا علم بیان ہو رہا ہے ہر روز، ابھی 9واں پارہ چل رہا ہے الحمدللہ، تو کتنے پارے آگے؟ 21 پارے آگے باقی ہیں۔ کتنا اللہ آپ کو علم سیکھا، عالم بن جائیں گے انشاءاللہ آپ، آہستہ 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 ہر مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ کیا ہے؟ غالب بھی ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ غالب ہے، باقی سب مغلوب ہے، سب مغلوب ہے، اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے کیا ہے پھر حشر دے ان کو کیا ہوا ہے؟ اللہ کا مقابلہ کیا ہے نا، حشر پھر اللہ نے کیا کیا ان کو۔ اللہ اکبر، اللہ غالب ہے، باقی سب حکیم، حکمت والا ہے، اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے شکست دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ حکمت کے مطابق جو فتح کے لائق ہوتا ہے اس کو فتح دیتا ہے، جو شکست کے لائق ہوتا ہے اس کو شکست دیتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے اذ وشیکم النعاس امانۃ منہ، محبوب کے جب طاری کر دیا اللہ نے تم پہ اون کو، امانت منہ، وہ ایک امن تھی اللہ پاک کی طرف سے، ایک تسکین تھی، سکون تھا۔ آدمی تھکا ہوا ہو نا، کوئی پریشان ہو، درد ہو جائے نا تو کیا ہو جاتی؟ ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام جب میدان بدر میں آئے تو تھکے ہوئے بھی تھے، ہے جی، تو روزہ رکھا ہوا تھا، اور کافر بھی تھے آگے، خوف بھی تھا، پریشانی۔ تو اللہ پاک نے اس رات صحابہ کرام پہ نیند مسلط کر، سارے صحابی سو گئے، خوب سوئے، ٹکا کے سوئے صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی معمولی تھی لگائی نیند کی، لیکن اللہ کے نبی ساری رات اللہ سے مانگتے رہے، اللہ کے نبی ساری رات مانگتے رہے، اور صحابہ کرام سارے خوب سوئے، سوتے ساری رات سوتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی نے پھر اللہ پاک سے مانگا۔ مانگنے والا نبی ہو تو پھر قبول کرنے والا اللہ ہو،
نبی کا مانگنا، نبی کا مانگنا. تو مانگ سکتا نبی جیسا اللہ سے؟ نبی جیسا کوئی مانگنے والا نہیں، اللہ جیسا کوئی عطا کرنے والا نہیں بھائی. نبی کا مانگنا، نبی کا مانگنا، اللہ کا عطا کرنا، اللہ کا عطا کرنا. کیا مانگا؟ پروردگار یہ 313، یہ مٹھی بھر، یہ تھوڑے سے، یہ کمزور، اللہ پاک ان کے پیٹ میں روٹی نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، اللہ پاک یہ 90 میل سفر کر کے آئے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ پاک کفر کو ساز و سامان پہ ناز ہے، میں تیرے محبوب کو رحمان پہ ناز ہے. اللہ اگر یہ 313 آج ختم ہو گئے، یہ میری کمائی ہے اللہ، یہ میری محنت، یہ لے کے آ گیا تیرے دربار میں، اب قبول کرنا تیرا کام ہے. اگر یہ ختم ہو گئے، لا توبہ فی الارض، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ ان کو کامیاب کر دے، ان کو فتح دے دے، ان کو عزتوں سے مالا مال کر دے. اللہ کے محبوب زاروں قطار رو رہے ہیں اللہ کے دربار میں، چھم چھم آنکھیں برس رہی ہیں آنسو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر کبیرہ. اور ساری رات رو رہے ہیں، ساری رات اللہ کے دربار میں دامن پھیلایا ہوا ہے، رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، دعائیں ہو رہی. صحابہ کرام سو رہے سارے. اللہ اکبر کبیرہ. ابوبکر صدیق نے کی اللہ کے محبوب نہ رو، میں نہیں برداشت کر سکتا. پہلا دے رہے تھے ابوبکر صدیق، میں نہیں برداشت کر سکتا، نہ رو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. فرمایا ابوبکر مجھ کو رونے دے. بچہ روئے ماں کو ترس آتا ہے، محمد روئے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. جس میں آتا ہے کہ رونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے کندھے سے چادر گر گئی نیچے زمین پہ. وہ صدیق چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھی. اللہ کے نبی نے فرمایا عطا کا نصر اللہ، ابوبکر خوش ہو جا، اللہ کی مدد آ گئی. آدھا جبریل آخذ بینانی فرسی، وے جبریل دیکھ آ گیا گھوڑے کی لگام پکڑ کے. جبریل تو کلے ہی کافی ہے، جبریل آ گیا، فرشتے آ گئے. اللہ نے کیا فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. مسلمانوں اللہ نے تمہیں بدر میں کامیاب کیا، حالانکہ تم تھوڑے تھے. نبی بھی ہے نا، نبی بھی زندہ نبی نے نہیں کامیاب کیا. نبی کے صحابی 312 صحابی ولی کامل، انہوں نے نہیں مدد کی، نبی نے نہیں مدد کی، تو مدد کس نے کی ہے؟ وَلَقَدْ. اٹھاؤ قرآن، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی. کہاں؟ بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، لیکن محبوب تیری دعا نے میرے عرش کو ہلا دیا. مانگنا اب تیرا کام ہے، فتح دینا میں رب کا کام ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام جب سو گئے اٹھے، صبح کو ترو تازہ تھے، نہ کوئی پریشانی اور تھکاوٹیں وغیرہ ساری اللہ پاک نے دور کر دی نیند کی وجہ سے. اور فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا اللہ نے تم پہ آسمان سے پانی. صحابہ کرام جب آئے نا میدان بدر میں، تو وہ کنواں جو تھا نا، وہ ابو جہل گروپ پہلے آ گیا تھا وہاں. انہیں کنویں پانی کا جو کنواں تھا اس پہ قبضہ کر لیا. اب یہ آئے بعد میں، تو ان کو بھی پانی کی ضرورت تھی، پیاس لگی، گرمی تھی، اور جانوروں کو پانی غسل کے لیے، وضو کے لیے. اور جب رات کو سوئے، کئی ان میں نہانے والے بن گئے صحابہ کرام، نہانا ضروری ہو گیا. ایسے گہرے سوئے، کئی صحابہ کرام وضو کے لیے پانی کی ضرورت پیش آئی، اور کئی حضرات ایسے جن کو حد سے اکبر ہو گیا، نہانا فرض ہو گیا جن پہ. تو یہ پریشان ہوئے صحابہ کرام بہت. دیکھو اگر ہم حق والے ہیں، اللہ کے یہاں مقبول ہے، کتنی پریشانی پڑ گئی ہمارے لیے. پانی نہیں ہے ہمارے پاس، وضو کیسے کرے، مویشیوں کیسے پلائے، آپ کیسے پئیں، اس پہ نہانا فرض ہو گیا، تو بڑی پریشانی ہوگی ہمارے لیے. وسوسے ڈالے شیطان نے صحابہ کرام کے دل. اللہ پاک فرما رہے کہ کیا کیا اللہ نے؟ نازل کیا اللہ نے تم پہ آسمان سے کیا؟ پانی نازل کیا. جب پانی بارش آئی اوپر سے، تو صحابہ کرام نے اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے، مویشیوں کو آب بھی پیا، اور غسل بھی کر لیا، نہا بھی لیے. لیو کیوں؟ لیو طہرکم بھی، تاکہ اس پانی کے ساتھ تم کو کیا کر دے؟ پاک کر دے. وہ صحابہ کرام نہانے والے بن گئے تھے، پانی کے ساتھ کیا کر لیے صحابہ کرام؟ غسل کر لیا. وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور بارش کی وجہ سے وہ جو شیطان نے وسوسے ڈالے تھے ان کو بھی اللہ ختم کر دے. اور وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ،
صبر کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پانی کی وجہ سے اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے۔ ابو جہل گروپ پہلے آئے تھے، یہ پکی جو زمین تھی نا بدر کے میدان میں، انہوں نے قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے حصے میں ریت لی، نرم زمین آئی، وہاں چلنا پھرنا بڑا مشکل تھا، تو جب بارش برسی تو وہ پکی ہو گئی، وہاں کیا ہوگی، وہ پھسلن ہوگی پکی جگہ پہ، وہ ابو جہل پھسلنے لگ گیا، صحابہ کرام کے قدم جمنے لگ گئے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جبکہ وحی کی تیرے رب نے طرف فرشتوں کی، وحی کا حکم دیا تیرے رب نے محبوب فرشتوں کو، کیا، انی معکم، کہ فرشتوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تم جاؤ، 1000 فرشتے کو کیا کہا، حکم، آرڈر، کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ، کیا کرو جا کے، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کے دلوں میں خیالات پیدا کر کے اور ثابت رکھو، ثابت قدم رکھو کہ ڈول نہ جائے لوگ، خیالات پیدا کر کے ایمان والوں کے دلوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور تم بھی جاؤ، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، اور پھر کیا ہوگا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب کو، تم ثابت قدم رکھو، میں کافروں کیا کر، کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کیا ڈال دوں گا، رعب ڈال دوں گا، پھر تم نے کیا کرنا ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، مارو وہ تم کافروں کی گردنوں پہ مارو، فرشتوں کیا کرو، کافروں کی گردنوں پہ مارو۔ اب یہ پتہ نہیں کیا مارا انہوں نے، مارنے کا ذکر ہے، مکے مارے، ڈنڈے مارے، خنجر تلوار کیا مارے یہ نہیں پتا، کہاں مارو، گردنوں پہ، ان کے سر جدا کر دو تاکہ حق کے سامنے اپنے سروں کو بلند نہ کر سکے، بھائی ایمان ہے، سر اٹھا کے باتیں کرتے تھے، سر اٹھا کے تکبر فروخت، ان کے گردنوں پہ مارو، ان کی گردنیں کاٹ کے ان کے سروں کو گرا دو تاکہ حق کے مقابلے میں، نبی کے مقابلے میں سر اٹھا کے بات نہ کر سکیں، اور کیا، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کے ہر پور پہ مارو، پور کہتے ہیں عربی میں یہ انگلیوں کے جوڑ ہے نا، پاؤں انگلیوں کی، ہاتھوں کی انگلیوں کی جوڑ، ان کو کہتے ہیں بنان، بنانا کی جمع ہے، ویسے جسم کے سارے جوڑوں کو بنان کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی ان کے ہاتھوں پہ مارو تاکہ ہاتھوں سے تلوار ہی نہ اٹھا سکے، ان کے پاؤں پہ مارو، پاؤں سے چل کے بھاگ ہی نہ جائے یہاں سے، مارو۔ اللہ پاک فرما رہے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا اس لیے کہ شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کی مخالفت کی ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، اس لیے سزا ہے۔ اور آگے فرمایا تو یہی نہیں، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا، اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک اللہ اس کو سخت سزا دے گا۔ یہی نہیں، کوئی اور بھی کرے گا قیامت تک، جو اللہ کی مخالفت، اللہ کے رسول کی مخالفت بچ نہیں سکتا، وہ اللہ اس کو سخت سزا دے گا۔ ذالکم فذوقوا، اللہ پاک فرماتے ہیں کافرو، ذالکم یہ ہے تمہاری سزا دنیا کی، فذوق اس کو چکھو اس کا مزہ، باقی وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، بے شک کافروں کے اللہ لے، کافروں کے لیے کیا ہے، آگ کا عذاب ہے، وہ دن قیامت کے ملے گا، یہ دنیا کی سزا ہے، اور کافروں کے لیے کیا ہے، آگ کا عذاب ہے۔ بھائیو وہ آگ جو ہے نا جہنم، اس آگ سے 70 حصے زیادہ تیز ہے، حدیث میں آتا ہے 70 حصے، تو اس آگ میں آدمی 2 منٹ نہیں رہ سکتا، تو جاتا ہے آدمی اس آگ میں 2 منٹ نہیں رہ سکتا، تو 70 حصے تیز ہے، موت بھی وہاں نہیں ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں جہنمی مرے گا نہ زندہ رہے گا، ہمیشہ موت و حیات قسم رہے گا۔ تو کافر یہ بس یہ جہنمی کافی ان کے لیے تھوڑی ہے، ہمیشہ کروڑوں سال یہ جہنمی سڑتے رہیں گے، ہے جی، اور جو مومن ہوں گے وہ کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ جنت میں اللہ کے مہمان بڑے رہیں گے، اللہ مہمان، کسی چودھری صاحب کا مہمان ہونا یا کوئی وزیر کا مہمان بن جائے، وہ دعوت کھا کے آیا مولوی صاحب، بڑے ٹور ٹپا تھے بلا، ہے جی بھائی، جو اس بادشاہ کا مہمان ہو، لوگ کہتے ہیں اونچا ہے، جو بادشاہوں کے بادشاہ کا مہمان ہوگا وہ کتنا اونچا ہوئے گا، اللہ کا مہمان، پھر اللہ کی میزبانی، اللہ کی میزبانی جیسے کوئی میزبانی کر سکتے ہو، اللہ کی میزبانی تو بھائی اللہ کی میزبانی ہے، وہ کیا ہے، اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا، لیکن کیسے ملے گی، یہ زندگی یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو، پھر جنت میں زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارو، یہ زندگی اللہ کی مرضی کیا ہے، یہ قرآن ہے بھائیو، یہ قرآن اللہ کی مرضی ہے،
حدیث اللہ کے رسول کی مرضی ہے، اس کے بعد زندگی گزار لو. اللہ عمل پہلے جڑو تو صحیح اس کے ساتھ، سمجھو تو صحیح اس کو. اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے گا. جب پتہ ہی نہیں عمل کیا کریں گے ہم جی، پہلے سمجھو تو صحیح اس کو. علم کے لیے عمل ضروری ہے، عمل کے لیے علم ضروری ہے. علم عمل کے بغیر بیکار ہے اور عمل علم کے بغیر، لیکن پہلے نمبر علم کا ہے. علم ہوگا تو عمل ہوگا نا، جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کرو گے؟ تو علم سیکھو بھائی، یہ قرآن العلم، علم ہی یہ ہے اور کوئی علم ہے ہی نہیں، باقی سارے فنون ہے، فن ہے، یہی علم ہے بس. دیکھ لو اب موقع ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. ہاں جی، اگر میں الحمدللہ قرآن بیان کرتا کرتا مر گیا، اللہ مجھے سارے قرآن کا ثواب دے گا انشاءاللہ. اگر آپ میں سے زندگی تو پتہ ہے نہیں بھائی، پتہ ہے کسی کو؟ وہ اللہ کا پیارا ہو گیا آپ میں سے بھی، سارے قرآن کا اللہ آپ کو ثواب دے گا انشاءاللہ. سمجھو کہ سارا قرآن آپ نے سمجھ لیا انشاءاللہ. میرے بھائیو کتنا اللہ پاک کا کرم ہے، یہ فضل ہے اللہ کا. قرآن سمجھ رہے ہو تم، قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو تم، قرآن کے طالب علم ہو. کروڑوں اسٹوڈنٹ طالب علم قرآن کے اسٹوڈنٹ مقابلہ نہیں کر سکتے. اہل القرآن ہم اہل اللہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، قرآن والے اللہ والے ہیں. ہم ضیوف رسول اللہ، قرآن والے رسول اللہ کے مہمان ہیں، رسول اللہ کے مہمان. سمجھو، راگا نہ کرو بلا وجہ، کوئی راگا نہ کرو، ذوق و شوق سے آؤ، اس کی محنت کرو، دعوت دو. ساتھی بھائی آ گیا، کچھ ہوا ہو تو صحیح، یار کیا ہو گیا تمہیں؟ اور قرآن ہی نہیں پڑھا، پھر کیا پڑھا ہے تم نے؟ کروڑوں ڈگری پڑھ لو، کچھ نہیں پڑھا. LLB MA ڈبل MA کچھ نہیں ہے. یہ قرآن ہے، جس قرآن نہیں پڑھا اس نے کچھ نہیں پڑھا. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جن لو نہیں ویکھیا انہیں کچھ نہیں ویکھیا. میں غلط ہے، جن نے مکہ نہیں ویکھیا، مدینہ نہیں ویکھیا، انہیں کچھ نہیں ویکھیا. میرے بھائیو، جس نے قرآن نہیں پڑھا اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا. یہ بات صحیح ہے کہ نا؟ جس نے قرآن نہیں پڑھا اس نے کچھ نہیں پڑھو، اور بھی یہ پڑھو جس کو سمجھو. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی، آگے کیا بھائی؟ ہاں جی، جنت میں بھائی یہ زندگی رب والی، پھر جنت کی زندگی اپنے من والی. جو چاہو گے ملے گی جنت. بلکہ اللہ پوچھے گا، او پتسو کوئی اور چیز چاہیے، کوئی اور چیز چاہیے؟ یا اللہ ہر شے ڈھیر لگے پہ، اللہ پاک کیا کیا مانگے تجھ سے؟ ہر شے وافر مقدار میں ہے. اللہ پاک فرمائے گا، اللہ فرمائے کو اور ہے تو دینا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا. اب تو اللہ ناراض بھی ہو جاتا ہے، تو پیڑا کم کر لو، ناراض ہو گیا، وہ نماز پڑھ لو، اللہ راضی ہو گیا. لیکن دن قیامت جو جلدی چلا گیا نا جنت میں، اللہ اس سے ہمیشہ راضی رہے گا، خوش رہے گا. نہ جنتی جنت میں سے نکلے، نہ اللہ کڈے جنت میں سے. وہ زندگی یہ کیا ہے زندگی؟ یہ تو محدود زندگی، ایک حد بننا. اس زندگی کا کوئی حد بننا کنارہ نہیں بھائیو، کوئی محدود نہیں ہے. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی فضا جو ہے خلا رائی کے دانوں کے ساتھ بھر دو، 1000 سال کے بعد پرندہ ایک دانہ اٹھائے، یہ دانے ختم ہو جائیں گے. جنت کی زندگی آخر کبھی ختم نہیں ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہے، ہمیشہ کروڑوں اربوں. یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اللہ کے ہاں. جس زندگی میں ہم مر رہے ہیں، قرآن چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، جمعہ چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کا فرمان چھوڑ دیا، دور ہو گئے، یہ کچھ بھی نہیں. مچھر کا پر بھی استعلا ہے اللہ کے ہاں. اصل زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخر کی زندگی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی ہے. دنیا بہتر نہیں ہے لوگوں، باقی نہیں ہے. آخرت بہتر ہے، آخرت باقی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات اللہ پاک نے پہلے صحیفوں میں بیان فرمائی ہے، پہلے سے. اور صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے میں یہ بات ہے، موسیٰ کے صحیفے میں یہ بات ہے. کیا کہ دنیا بہتر نہیں، آخرت بہتر ہے، دنیا باقی نہیں، آخرت باقی ہے. تو یہاں کسی نہیں رہنا، رہے گا یہاں قرآن ہے. بڑے بڑے مولوی جا رہے ہیں، علماء بڑے بڑے پگڑیاں والے جی، بڑے بڑے پیر فقیر، جی رب بنے بیٹھے دنیا دے. سارے تو بغیر جنت ملنی کی، وہ بھی جا رہے، سارے جا رہے، بادشاہ جا رہے، فقیر جا رہے. تو بھائی ایسی بھی چلے جانا. خوش قسمت ہو اگر قرآن پڑھتے پڑھتے جاؤ گے، الحمدللہ استقبال ہوگا. اولئک ھم المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنت میں اکرام کیا جائے گا. اب یہ قرآن ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے. ہر دین کا مسئلہ اس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، ہر دین کا مسئلہ.
جو کوئی جمال رہ گیا ہے تو وہ حدیث میں آ گیا ہے، اس میں کوئی جمال ہے وہ فقہ میں آ گیا. اصل یہ قرآن ہے بھائی، اصل قرآن ہے، اس کو سمجھو اور پھر اس کو ریپیٹ کیا کرو اپنے دماغ بعد. ہر وہ سمجھتی ہو نا، بار بار دہراؤ، بار بار لین لگا کے ایسے جو بھول جاؤ پھر مجھ سے پوچھ لیا کرو. بات اس کو مضبوط رکھو، محفوظ رکھو، دل کھول کے بیٹھو، حاضر ہو کے بیٹھو. یہ نہ کہ بیٹھے یہاں ہیں تو پہنچے لاہور ہم یا کاروبار کر رہے ہیں یا اور پھنسے ہوئے کسی چیز میں، دماغی ہے نہیں. قرآن بیان و سارا نکل جائے گا، تو جو بھی آیت کا معنی وہ دماغ میں بیٹھے، محفوظ ہو، حاضر ہو گے، توجہ دھیان کے ساتھ بیٹھو. اگر نہیں بیٹھو گے قرآن کی بے قدری ہوگی، یاد رکھنا. دل حاضر کر کے نہیں بیٹھو گے، بیٹھے یہاں قرآن کلاس میں حاضر نہیں ہو، کہیں اور پہنچے ہوئے ہو، کاروبار ہو، کبھی بچے میں پھنسے ہوئے ہو، ادھر دھیان ہی نہیں ہے. یہ قرآن سے محروم رہو گے اور بے قدری بھی ہے قرآن کی. یاد گھنٹہ جو ہے 35 منٹ یہ حاضر ہو کے بیٹھو، توجہ دھیان کے ساتھ بیٹھو. انشاءاللہ تم خوش ہو رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ کر عرش پہ خوش ہو رہا ہے. اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، اس سے بڑی کچھ ہے ہی نہیں. قرآن کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا نہ جنت میں. لکھ لو، دلوں پہ مضبوط کر لو. ساری دنیا تمہیں کہے نہیں یہ ہے وہ ہے نہ، لکھ لو قرآن کے بغیر کچھ نہیں ملے گا. قرآن کے بغیر دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. اس کو قبول کر لو دل سے، اللہ تم کو قبول کر لے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. بس ہو گیا کریم جی. اس تستغیثون ربکم، جبکہ تم مدد طلب کر رہے تھے اپنے رب سے. اللہ کس سے مدد طلب کر رہے تھے؟ اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے. فاستجاب لکم، پھر اللہ نے تمہاری دعا کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. اللہ نے کیا کہا؟ انی ممدکم، بے شک مدد کروں گا تمہاری بھی، الف من الملائکۃ، 1000 فرشتے کے ساتھ، مردفین جو یکے بعد دیگرے آئیں گے، قطار میں آئیں گے لگاتار. وما جعلہ اللہ الا بشرا، نہیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے نزول کو مگر خوشخبری ایمان والوں کے لیے. ولتطمئن بہ قلوبکم، تاکہ مطمئن ہو جائیں ان کے نزول سے تمہارے دل. ومن نصر الا من اللہ، اللہ نتیجہ کہہ دے چھڈو ساری گلاں تسی. ومن نصر الا من عند اللہ، فرشتوں کو بھی چھوڑو، سب کو چھوڑو. ومن نصر الا من عند اللہ، مدد کون کرتا ہے؟ یہ مدد تم کو اللہ کرے گا، تمہاری فتح اللہ دے گا، کوئی مدد نہیں دے گا. واہ قرآن. اللہ من عند اللہ، کسی کے دل میں یہ نہ خیال ہو جائے کہ نبی بھی ہے، فرشتے بھی آگے، بس فرض نہیں. اللہ پاک نے شرک کے دروازے بند کر دیے. کیڑی کے ساتھ جتنا بھی شرک کا دروازہ اللہ پاک نے کھلا نہیں چھوڑا، وہ بھی بند کر دیا، وہ شرک نہ ہو جائے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب والا ہے. اذ یغشیکم النعاس، جبکہ طاری کر دی اللہ نے تم پہ اونگ، امانت میں، وہ ایک امن تھی، سکون تھی تمہارے اس کی طرف سے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا اللہ نے تم پہ آسمان سے پانی. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے تم پاکیزگی حاصل کر لو. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، جو شیطان نے وسوسے ڈال دیتے تو بارش کی وجہ سے وہ بھی اللہ لے جائے، ختم ہو جائیں. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور مضبوط کر دے اللہ تمہارے دلوں کو. وَيُثَبِّتْ بِالْأَقْدَامِ، اور ثابت کر دے اللہ ساتھ بارش کے تمہارے قدموں کو. اذ یوحی ربک، جب وحی کی تیرے رب نے الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، بے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اللہ صبح 1000 فرشتے آ گئے تھے، رب مدد میں آ گیا. کوئی شہر رہ گئی پیچھے؟ ساری دنیا کے مقابلے جا جائے اللہ جب آ جائے مدد میں، میدان میں اللہ کے فرشتے آ جائیں، اللہ کی فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اللہ ساری دنیا بھی آ جائے تو اللہ پاک کی مسلمانوں کو ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتا. فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. فثبت الذین، ثابت رکھو لوگوں جو ایمان لائے سول کی، میں ڈال دوں گا فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب میں ڈالوں گا. تم کیا کرو؟ فضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پہ مارو. وضربوا منهم کل باب، ان کے ہر پور پہ مارو، جوڑ پہ مارو. ذالک، کیوں؟ بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے رسول کی مخالفت کی. اور آگے فرمایا یہی نہیں، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ کی مخالفت، اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ اس کو سخت سزا دے گا. ذالکم کافرو، یہ تمہاری سزا ہے دنیا کی، جڑ لتر پہ تھانوں ہے، فذوق، اس کا مزہ چکھو. وباقی وانا للکافرین عذاب النار، بے شک اللہ نے واسطے کافروں، بے شک واسطے کافروں کیا ہے؟ آگ کا عذاب ہے. جزاکم اللہ بھائی.
بھائی موبائل